رہے ان کے. اب ہم آتے ہیں کہ ان کی فیملی میں سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ جماعت احمدیہ میں جو ہے شمولیت اختیار کی. ان کے والد صاحب نے اور غالباً ان کے بھائی نے. یہ بھی قادیان ایک آدھ بار گئے. یعنی علامہ اقبال صاحب کے رشتہ داروں جی ہاں کچھ ایک آدھ ان میں سے تھا. ان کے والد تھے کہ بھائی تھے یا دونوں تھے جو کہ باقاعدہ جماعت احمدیہ میں شامل تھے. والد صاحب تو ہاں ان کے تھے, بھائی کا اتنا شور نہیں ہے. تو اس کے بعد جس طرح کہ ہر مسلمان کو زیب دیتا ہے, بڑے لوگوں نے مرزا غلام احمد سے حسن ظن رکھا تھا. مولانا محمد حسین بٹالوی نے بھی, اس کے بعد اور بھی بہت سارے مسلمان علماء تھے جنہوں نے شروع میں مرزا غلام احمد سے بڑا حسن ظن رکھا. مگر آہستہ آہستہ جب وہ ان کی باتیں اور ان کے انداز اور ان کی ادائیں دیکھتے گئے تو آہستہ آہستہ ان سے الگ ہوتے گئے. اور یہی کہانی علامہ اقبال کی بھی ہے. تو ایک وقت تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بہت امید تھی. 1935 میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ ربع صدی پہلے 25 سال پہلے مجھے ان لوگوں سے بہت امید تھی. مگر اب انہوں نے اپنے دین کو اور یہ نبوت کا دعویٰ کر کے اور باقی مسلمانوں سے الگ ہو کے ایک متوازی مذہب بنا لیا ہے جو کہ اسلام کے متوازی ہے. اور ان سے اس معاملے میں, شناخت کے معاملے میں, تو ان سے اچھے بھائی ہیں کہ جنہوں نے کم از کم اپنی شناخت الگ کر لی. اب قادیانی اس کو جو ہے obviously کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد تو بدلے نہیں. اگر ان کے عقائد نہیں بدلے تو لاہوری کیوں الگ ہوئے ان سے؟ صحیح بات ہے. اب ظاہر ہے کہ 1914 میں ایک پھوٹ پڑی. ایک طرف وہ تھے جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے تھے, ایک طرف وہ تھے جو نبی مانتے تھے. تو یہ اگر پھوٹ پڑی تو عقائد میں تبدیلی تو آئی نا. ان کے بھی کچھ تبدیلی آئی, ادھر بھی کچھ تبدیلی آئی. جب بھی ایک تنظیم دو میں بٹتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایکسٹریم کر لیتی ہے. وہ اس طرف ایکسٹریم کر لیتی ہیں, وہ اس طرف ایکسٹریم کر لیتی ہیں. تو میں ضمناً بات کرتا جاؤں کہ ابوالکلام آزاد جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کے تاثرات دیے ہیں کہ قادیانی غلو سے کام لیتے ہیں. وہ بڑے روادار انسان تھے. انہوں نے مرزا غلام احمد کی ان کی وفات پر تھوڑی تعریف بھی کی کہ انہوں نے اپنا زندگی میں کچھ اچھے کام بھی کیے. مگر وہ بھی یہی کہہ کے گئے کہ بھی یہ غلو سے کام لیتی ہیں, یہ نبوت کے جو دعوے کرواتی ہیں اور باقی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے. وہ بھی ان سے مایوس ہو کے گئے. تو یہ 1930 سے 1940 تک وہ وقت تھا جب کہ تقریباً سارے مسلمان ان سے مایوس ہو چکے ہوئے تھے. پھر قادیانی کہتے ہیں کہ انہوں نے, علامہ اقبال نے مرزا محمود جو ان کے دوسرے خلیفہ تھے ان کے ساتھ کام کیا, سر ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ کام کیا. یہ کل ہی پروگرام میں آ رہا تھا ان کے ٹی وی پہ. تو چونکہ انہوں نے کام کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے. اب یہ انتہائی بچگانہ بات ہے اور اسی لیے ہم ان کو کلٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم مفکر علامہ اقبال جیسا, جس نے جرمن لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا, جس نے انگلینڈ میں سر کا خطاب بھی لیا, جس نے علماء کے ساتھ بھی کام کیا, جس نے ہندوؤں کے ساتھ بھی کام کیا, عیسائیوں کے ساتھ بھی کام کیا. وہ ایک ایسا انسان تھا کہ وہ ایک کلٹ کا ذہن نہیں رکھتا تھا کہ جس سے وہ اختلاف کرے اس کے ساتھ وہ کام نہ کر سکے. ٹھیک ہے. تو اس کو اختلاف تو ان سے تھا اور بہت ساری عبارتیں ایسی ہیں جس سے اختلاف تھا, مگر اختلاف کے باوجود وہ اچھے جو ان کے لوگ تھے, سر ظفر اللہ خان تھے یا کوئی اور تھے جو کہ اس وقت کچھ ایکٹیو تھے سیاست میں, ان کے ساتھ وہ اگر کام کر رہا تھا تو وہ ان کی بڑائی ہے. یہ تو انسان کی بڑائی ہے کہ جو اپنے مکتبہ فکر سے تعلق نہ بھی رکھتا ہوں اس کے ساتھ بھی وہ کام کرتی ہے. یہ بھی ایک بچگانہ بات ہے. اور اسی طرح کے جوابوں پر ہم ان کو کلٹ کہتے ہیں کیونکہ عقلی بات جو ہے وہ نہیں کرتے. ایک اور یہ بات کہتے ہیں کہ علامہ اقبال احادیث پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ابن خلدون کے فلسفے سے تعلق رکھتے تھے. اس کو بھی وہ انتہائی سادہ اور بچگانہ, پھر میں بچگانہ کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں, انداز میں کہتے ہیں احادیث کا ایک علم ہے, احادیث کی صحت کے اوپر ایک باقاعدہ ایک سائنس ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ابن خلدون بھی اسلام میں بہت بڑے مفکر گزرے ہیں. تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ انہوں نے اپنا ایک فکر پیش کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہ محدث نہ فقیہ, میں تو اپنے فکر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بعض احادیث کا مطلب جو ہے جو چیزیں ہیں ابن خلدون کی طرح ان کو یوں لینا چاہیے یا یوں نہیں لینا چاہیے. تو یہ اس قسم کے اعتراضات کر کے, اور اقبال ڈے پہ میں سنتا رہا کہ کاش میں ایک لفظ سن لوں سوائے اس کے کہ بہت اچھے شاعر تھے. اس کے علاوہ میں نے قادیانیوں کے ٹی وی چینل پر
2.5 घंटे अब हो चुकी है, 2 हफ्ते में 2.5 घंटे का प्रोग्राम आ चुका है इकबाल के मौजू पर, और अभी तक इसके अलावा मैंने एक अच्छी बात नहीं सुनी। अब बताएं कि ये वहदत अफकार, मिल्लत की वहदत अफकार है कि नहीं। तो इकबाल जो कह के गए आज कादियानी उसके मस्ताक हैं कि है जिंदा फकत वहदत अफकार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद। तो ये खुद उसका ये सबूत बन रहे हैं जी। अच्छा, जैसे आपने आइडेंटिटी थेफ्ट की बात की कि यहाँ अभी सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो यही है कि कादियानी जमात जो है वो मुसलमानों और इस्लाम की आइडेंटिटी को यूज़ करना चाह रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लामा इकबाल के बारे में भी जो कादियानी जमात ने दावे किए वो इसी आइडेंटिटी थेफ्ट का हिस्सा हों, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत है वो शायर इस्लाम और शायर मशरिक़ के नाम से जो है वो जाने जाते हैं, और उनके बारे में एक अरब आलिम ने ये बात कही थी कि अरब शुआरा के कलाम के अंदर कुरान का इतना असर नहीं दिखता जितना कि एक अजमी यानी अल्लामा इकबाल के कलाम के अंदर कुरान का असर दिखता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो? तकरीबन, मगर एग्जैक्टली नहीं, चूंकि ये कल के प्रोग्राम इनके ये था कि अल्लामा इकबाल ने एक दफा ये क्लास में खड़े होकर कहा किसी अपने स्टूडेंट को या उस्ताद को, मुझे नहीं याद, कि ये आयत तो कुरान करीम में है ही नहीं है, और वो गलत निकले। ये अल्लामा इकबाल को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है, ना कि उनको अपने में। वो बार बार एक प्रोग्राम में 4-5 बार उन्होंने ये कहा कि हमें कोई फख्र नहीं है, अल्लामा इकबाल एमडी हुआ करते थे, बार बार ये कह रहे थे। तो वो उनकी शनाख्त चोरी नहीं करना, किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, मगर वो अल्लामा इकबाल ने चूंकि वाज़ेह तौर पर इनको गलत कहा है, सिर्फ शुरू में एक हुस्न ज़न से कुछ अच्छी बातें की इनके बारे में, उसके बाद उन्होंने साफ साफ नेहरू के नाम एक खत लिखा जिसमें उन्होंने फलसफियाना अंदाज में बताया कि क्यों ये लोग इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो कभी भी उनको ये तो साबित नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ थ्रू आउट रहे। अच्छा। बस वो सिर्फ उनको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं कि वो नाकाबिल एतबार इंसान है, वो सियासी वजूहात की वजह से हमें छोड़ गए। अच्छा। ठीक है, यानी कि वो इंसान जो अजीम मुफक्कर था, वो अजीम मुफक्कर था, वो अंदर से बकौल इनके मुनाफिक था। अच्छा। कि वो था दिल में इनके साथ, मगर सियासी वजूहात की वजह से छोड़ गया। अब देखिए जरा, अपना झूठ छुपाने के लिए, अपने अकायद में तब्दीली जो इनकी आई 1914 में और उसके बाद जो तब्दीली आती रही, उसको छुपाने के लिए ये इतने अजीम इंसान पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अच्छा। तो ये शनाख्त की चोरी की जहां तक बात है, मैं बाज़ दफा मजाक में कहता होता हूँ कि काश मिर्जा साहब कोई अच्छी किताब लिख जाते जिसको ये मॉर्मन्स की तरह अपनी किताब बना लेते, और या सिखों की तरह ये अपनी किताब बना लेते, और ये ताकि ये इस्लाम की शनाख्त को चोरी करने की जरूरत ना पड़ती इनको। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा जो है वक्फे का वक्त हुआ जाता है, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम मजीद इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।